بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نیا خبر پر سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کے لیے ہتھ کڑی تیار کر لی گئی ہے، لیکن وہ پہنانی کب ہے اس کا فیصلہ آج متوقع ہے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھائی سید سوز بھی جڑے نا ہاتھ دے عمران خان کے کسی پاسوں لے لینے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور معاملہ بھی ہے کہ پاکستان جس ریجن میں واقع ہے اس کے قریبی ترین دوستوں اور ان کے قریبی ترین جو ممالک ہیں ان کے اندر پاجی دنیا کی دو بڑی اہم ترین شخصیات جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں۔ وہ کی کر دیں پھر دیں اس پر بات کریں گے، لیکن پہلے عمران خان پہ بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، عمران خان جو ہیں ان کے خلاف ایک تفصیلی فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس میں ایک جج صاحب نے اضافی نوٹ دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو 5 ہے نا، یعنی یہ گینگ آف 5 جن کو میں نے نام دیا، جج صاحب نے نہیں دیا، یہ انہوں نے آئین کی صریحاً خلاف ورزی کی ہے اور آئین شکنی کی ہے، جس کے بعد سر رولا پہ گیا سارے پاسے کہ جناب ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کو آئین شکن جو ہے ان کو کسی آرٹیکل 6 کے تحت ان کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ نے اس بات کا باقاعدہ کہہ دی کہ جناب اسی طرح ریفرنس کی تیاری شروع کرتی ہے۔ اب ظاہر ریفرنس جو ہے وہ فائل ہونا ہے یہ اپنا وفاقی کابینہ کی منظوری سے، اور وہ وفاقی کابینہ کی جو منظوری ہے اس کے لیے آج اجلاس ہو رہا ہے۔ اب اس میں وفاقی کابینہ ظاہر ہے کہ چونچو کا مربع ہے سر، سچی جڑی گل ہے، اس میں کافی سارے پارٹیز شامل ہیں۔ اب دیکھتے ہیں وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے، لیکن اگر وہ فیصلہ آ گیا تو پھر سر پکی گل ہے کہ وہ جو تھے نا اپنا فواد چودھری صاحب، وہ کل فرما رہے تھے کہ رسے گھٹ پہ جان گے گلے ود جان گے، تے پائن پھر گلے بچاندے پھرنا ہے سارے نے، باقیوں کو چھوڑے سر۔ فواد چودھری تو بیچارہ کسی کھیت کی مولی نہیں ہے، یہ جو عمران خان صاحب ہے نا سر، انہوں نے فیصلہ پڑھا ہے، کسی نے لگتا ہے انہوں نے انگریزی پوری پڑھ کے تفصیل کے ساتھ پھر ان کو سلیس اردو میں اور پنجابی میں سمجھا دیا ہے کہ پائن اے تاڑے گلے دے پھندا آگا جے، لہٰذا بچا جو۔ میں نے کل ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ انہوں نے پائن گیٹ نمبر 4 دے ہوتے طوطا مینا چڑیا کاں بلبل سارا کچھ بھیجنا شروع کرتا کہ جناب اب کبوتر بھی آ رہا ہے کہ مہربانی کرو کسی طریقے نال جڑا نا ذرا ہاتھ ہولا کرو۔ اور کل پھر ملتان کے جلسے میں خان صاحب فرما رہے ہیں کہ ڈاکو کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی اور فوج کی لڑائی ہو، لیکن کان کھول کر سن لو ہماری کبھی فوج سے لڑائی نہیں ہوگی۔ سر فوج کو تو آپ جانور کہتے تھے خان صاحب، اے ہن فوج نال ایڈی محبت کیوں بن گئی؟ اچانک کس طرح سے محبت بن گئی؟ آپ تو ان کو درندہ کہتے تھے، آپ نے تو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ نیوٹرل رہنے کی آپشن نہیں دی، اور آپ کہتے تھے کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے، تو ہن ایکو دم کیویں خیال آ گیا، کیویں محبتیں جاگ پئیاں، کیوں آپ کو یہ خیال آ رہا ہے کہ ڈاکو یہ چاہ رہے ہو؟ ڈاکو کس کو کہہ رہے ہیں سر آپ؟ میں ظاہر ہے کہ وہ اپوزیشن کو ڈاکو کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک چور ڈاکو کوئی بہت بڑا لفظ نہیں ہے، وہ بڑے آرام سے یہ بات کہہ دیتے ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں بڑے ایڈمنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے صرف ادھر گو ایڈ ملن دی دے رہے، پھر ویکھو ذرا انہوں نے میں کردہ کیا، کیونکہ سپریم کورٹ نے ان کو ایک یوں سمجھ لیں ایک جو ہے نا گرین سگنل تھا وہاں سے ان کو مل گیا۔ ویسے فواد چودھری صاحب یہ بات کہہ رہے تھے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کی وکالت جو ہے وہ کسی مطلب ایک تھکے ہوئے منشی سے زیادہ نہیں ہے، وہ تو اپنی طرف سے ایک تصحیق کر رہے تھے نا رانا صاحب کی۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ بڑے ماہر قسم کے سیاستدان ہیں، وہ کوئی بھی بات کرتے ہیں تو پوری کی پوری ایک تحقیق کے بعد کرتے ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں وہ جو مرضی بات کرے، پر جو ہیں اپنا تارڑ صاحب، وہ سر انہوں نے بارے کی کرو گے جو وزیر قانون ہے تارڑ صاحب، وہ جو بات کر رہے تھے کہ جناب بالکل اس پر سوچ رہے ہیں کہ جناب ان کے خلاف کارروائی کی جائے، تو وہ کہڑے منشی دا وکیل ہے، مطلب وہ کوئی منشی ٹائپ وکیل ہے؟ وہ سر سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور بڑے بڑے کیس وہ بھائی لڑتا ہے، تو لہٰذا ان کے بارے میں تو آپ نہیں کہہ سکتے۔ حکومت کے اندر بہت سارے سمجھدار لوگ موجود ہیں، تو فواد چودھری صاحب جو چیزوں کو تھوڑا سا لائٹ کرنے کے لیے اس طرح کی بات کر رہے تھے، مگر سویرے پائن وڈی گل کر بیٹھے سن، ہوں وہ وڈی گل ہضم نہیں ہو رہی سی، لہٰذا عمران خان نے بھی اس کو کرنے کی کوشش کی کہ جناب ساڈی دے فوج اسی فوج دے فوج ساڈی، یہ وہی فوج ہے جس کے بارے میں جو ہیں اپنا فواد چودھری صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے جرنیلوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کے منہ کو لہو لگ چکا ہے،
یہ سر انہی کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھیں جس کے بارے میں راتی پھر عمران خان صاحب نے اپنی پرانی محبت جگان دی کوشش کی تھی کہ دیکھو یار میں بھی تو تہاڈا ہی ہاں نا، اس طرح نہ کرو، تسی مینوں پالیا پوسیا پڑھایا لہایا، 3 میرے ویاہ کرائے، پھر لڑا بنایا سر باقاعدہ طور پر پاکستان کا لڑا بنا دیا پکڑ کے، اور پھر جو لڑے نے پھر پاکستان نہ کیتا، اللہ معافی، سب نے کننوں ہاتھ لا لے۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے بتانے کی کوشش کی ہے کہ جناب میں آپ کے خلاف نہیں جا سکتا سر، میں آپ کا مکمل طور پہ جو ہے نا محبت پکی کچور قسم کی ہماری محبتیں ہیں، ٹچ بٹن نہیں جوڑی گلی اے نہیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ دوجے پاسے جڑا بٹن ہے نا سر وہ کھوچل ہو گیا، وہ بالکل ان کو اپنے ساتھ ٹچ کرنے کو تیار نہیں ہے، جنہیں مرضی ٹچ مار لے، اسٹیبلشمنٹ کے ٹچ مار لے، کبھی جناب اسلامی ٹچ مار لے، کبھی کلچرل ٹچ مار لے، جڑے مرضی ٹچ مار کے ویکھ لے، اب وہ ٹچ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ابھی تک جب آپ سے میں ولاگ کر رہا ہوں تو میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کے دن برے ہیں سر، اور یہ برے دن جو ہیں یہ اب لمبے ہی ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ عمران خان کے اوپر نا سر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ، ذرائع سے یہ بات مجھے معلوم ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان پر اعتبار نہیں رہا، اعتماد نہیں رہا، کیونکہ یہ بات ہمیں کچھ پیغام بھجواتے ہیں کہ جی میرا منہ بند، ہوں نہیں میں بولاں گا، ایک واری معافی دے دیو، رب دا نا جے ہاتھ جڑے جے لو میں کان بھی پھڑ لے، ہوں نہیں بولاں گا، لیکن شام نو ہی اے بھائی کو دورہ پہنتا ہے پھر بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان پر اعتماد نہیں رہا، وہ ظاہر ہے ان کا بڑا پرانا ایکسپیرینس ہے خان صاحب کے ساتھ، خان صاحب وہ جو ہے نا دوبارہ اعتماد گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے، اور یہ کر بھی نہیں سکیں گے۔ جیسے کو تھوڑی بہت گل بنن لگ دی ہے وہ تو فواد چودھری ورگا جڑا نا اٹھ کے وہ بنی بنائی گیم دے تے لت مار دیندا ہے، اور یہ معاملہ ان کا مزید خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو ایک سیریس میٹر ہو جائے گا، اگر آرٹیکل 6 کی کارروائی شروع ہوتی ہے، مذاق مذوق اپنی تھاں دے پائیں، یہ ایک سیریس میٹر ہوتا ہے، یہ جب سیریس میٹر شروع ہو جائے گا تو پھر چیزیں جو ہیں وہ چنگی پلی سپیڈ پھڑ لین گیاں، اور حالات پھر کس جا کر مطلب موڑ پہ کھڑے ہوں گے، کیا رخ نیا اختیار کر لیں گے، اس بارے میں فی الحال کوئی نئی پریڈکشن کوئی بھی بندہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ اس کو پسند کریں یا آپ اس کو پسند نہ کریں۔ پاکستان کے پاور کوریڈورز میں جو پولیٹیکل پاورز اس وقت میٹر کر رہی ہیں کہیں نہ کہیں، وہ عمران خان ان پاورز میں سے ایک ہے۔ پاکستان کے اندر سر بڑا سیریس کرائسس ہے، فائنینشیل کرائسس ہے، پولیٹیکل کرائسس ہے، اور جب یہ دو کرائسس ہوتے ہیں نا تو پھر سوشل کرائسس بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ان تینوں کرائسس کے اندر پاکستان پھنسا ہوا ہے، اور دنیا جو ہے سر وہ چیزوں کو کسی اور طرف دیکھ رہی، وہ معاملات کو کسی اور طرف دیکھ رہی ہے، اور بالکل ساڈے سر دے اتے بہ کے معاملات دیکھے جا رہے ہیں، اور دنیا ایک نیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے۔ لیکن ہمارا جو معاملہ ہے سر وہ یہ ہے کہ اسی ایک دوجے لت کھچن تے لگے ہیں، چاہے وہ موجودہ حکومت ہو سر، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ پاکستان کے کوئی بھی جو اقتدار اعلیٰ کے جو ہیں مطلب حاکم وہ ہوں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ صرف مینو کی لفظ ہے اس کیک دے وچوں ہمارا میڈیا ہی منی۔ یار آپ نوٹ کریں کہ بائیڈن کا دورہ شروع ہوا ہے، اس خاکسار نے صرف میرا خیال اس کے اوپر ولاگ کیا ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ اس کے کیا اثرات آئیں گے، اس کے اوپر میں نے کوئی پروگرام کسی ٹی وی کے اوپر نہیں دیکھا، میں سارے تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جیو ٹی وی ہو گیا یا کوئی بھی کبھی ایمی نظر مارن لئی ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے، ذائقہ چینج کرنے کے لیے اے آر وائی کو دیکھ لیتا ہوں یا دنیا ٹی وی کو دیکھ لیتا ہوں، تو یقین کیجئے کہ مجھے یہ والی خبر جو ہے نا وہ پہلی 10 خبروں میں بھی کہیں نظر نہیں آئی۔ سارے جڑے نا ٹی وی چینلز وہ لگے ہوئے ہیں کہ ہماری ریٹنگ کیسے زیادہ آتی ہے۔ ریٹنگ سے مراد جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں، ریٹ سے نہیں ہے، یہ ریٹنگ دوسری ہے کہ آپ کی ویورشپ کتنی بڑھتی ہے، اس سے پھر آپ کے ریٹس طے ہوتے ہیں، اور اس پہ پھر اشتہارات ہوتے ہیں۔ یہ سارے پائے نا میں نے نوٹ بہا میرا موڈ بنے، سارے کے سارے بڑے دکھ کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ سارے اس طرف لگے ہوئے ہیں، کوئی نہیں یہ دیکھ رہا، کسی نے شاید ابھی تک یہ بات نوٹ ہی نہیں کی، مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ اس وقت اس خطے کے جہاں پر پاکستان بستا ہے نا، دنیا کی دو جو پاورفل ترین شخصیات ہیں نا سر وہ اس وقت اس خطے میں موجود ہیں۔ بائیڈن صاحب دورے پہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ مڈل ایسٹ کے، اور یہ جو ایران کے دورے پہ آگے بیٹھ گیا پوٹن سر،
ٹھیک ہے، اور وہاں پر طیب اردگان صاحب بھی آ گئے ہیں۔ اب یہ اتنے بھائن کو پیچھے تے کھیڈن آیا کوئی نہیں، پوٹن جو ہے وہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جناب ہم فری ٹریڈ کریں گے ایران کے ساتھ، تو کیا فری ٹریڈ کریں گے؟ ایران کے پاس تیل ہے جو دنیا کو وہ بیچتا ہے، اور تیل روس کو لپڑا بڑا ہے، تو وہ کیا فری ٹریڈ کریں گے؟ پھر وہ کہتے ہیں جناب ہم ڈرونز جو ہیں نا وہ خریدیں گے، تو کیا ایرانی ڈرونز جو ہیں وہ رشین ٹیکنالوجی سے آگے چلے گئے ہیں؟ تو یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں نا سر، یہ دنیا کو صرف دکھاوے کے لیے ہو رہی ہیں۔ طیب اردگان صاحب وہاں پہ آ گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب جو سیریا کا مسئلہ ہے وہاں پر ہم بات کریں گے، وہ مسئلہ بڑا اہم ہو گیا ہے۔ اور سیریا کا مسئلہ کس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے؟ سعودیہ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ تو سعودیہ اس جگہ پہ موجود کوئی نہیں، سعودیہ جڑا ہے وہ بائیڈن صاحب دی میزبانی تھے اور اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک نیا سیفٹی زون بنانے چلے ہیں، یعنی سیمی نیٹو ٹائپ ایک سین بنانے چلے ہوئے ہیں۔ تو یہ کچھ سر ہمارے گرد و نواح میں ہو رہا ہے، اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو واحد اسلامی ملک ہے سر، جو جس کے پاس ایٹمی پاور ہے، اور ساری گیم میں پاکستان کہیں نہیں ہے۔ نہ پاکستان ایران والے بلاک میں بیٹھا ہوا ہے، نہ پاکستان سعودی عرب والے بلاک میں بیٹھا ہوا ہے۔ بیٹھیں گے ویسے یہ سعودی عرب والے پاس ہی جا کے، لیکن فی الحال آپ کو کسی نے براہ راست انگیج نہیں کیا۔ ایویں بلا کے نا جس طرح ہوتی ہے نا میٹنگ، اور میٹنگ کے اندر مطلب کچھ 4 وڈے چودھری بیٹھے ہوندے ہیں، تو ایک منشی جالے آگے باہر وا چھڑی دے کے کاکا تینوں دس دے ہونی تیرا کی کرنا ہے، اس طرح کا سین ساڑنا کیتا ہے۔ یہ ہمارے حالات کیوں بنے ہیں سر؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو پوری جو اسلامک ورلڈ ہے اس کو اکٹھا کرنے والا ملک تھا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنے دور میں سب کو اکٹھا کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا، اگر نہیں یاد تو پڑھ لو بھاجی، دیکھ لو جو اسلامک سمٹ کانفرنس ہوئی تھی بھٹو صاحب کے دور میں، یہ بھٹو صاحب نے اور پاکستان نے، بیسیکلی تو پاکستان تھا جس نے سارے اسلامی ممالک کو اکٹھا کیا تھا۔ تو سر وہ والا ملک جو ہے، اب ایران بھی اسلامی ملک ہے سر، سعودیہ بھی اسلامی ملک ہے، یہ جو ترکی ہے یہ بھی اسلامی ملک ہے، تو وہ بیٹھ کے ریجن دے معاملات دے وچ انوالو نے، وہاں پر باتیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ چیزیں آگے بڑھانے کی اور ایک نیا رخ اختیار کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور پاکستان سر کسے نو کوئی منہ ہی نہیں لا رہے۔ پاکستان جڑا نا اتنے جانا ہے، یعنی یہاں سے ہمارے سارے آرمی چیف گئے ہیں، وہاں پر گئے تھے وہ مطلب حج کر کے ماشاءاللہ واپس آ گئے ہیں، اور وہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں، اور وہ بھی حج کر رہے ہیں، تو اسی حج کر رہے ہیں، اور جو ہیں اپنا باقی جو مسلم ممالک ہیں انہوں نے میرا خیال کو اینا کو محبت نہیں ہے شاید اس پاسے دین دے نال، وہ سر دنیا داری کرن ٹرے نے، اسی طرح کہا جا سکتا ہے میرا خیال ہے۔ اور میں کیا کہوں سڑ کے، مطلب ہے سوچنا چاہیے کہ ہم آخر اتنے ارریلیونٹ کیوں ہو گئے ہیں، اسی صرف لوگوں نو سروسز پرووائڈ کرن تے کیوں رہ گئے ہیں؟ کیا ایسا ہم نے غلطی گناہ اور ایسا کوئی جرم کر لیا ہے کہ لوگ ہمیں سیریس نہیں لے رہے؟ سر اسی ایٹمی پاور ہاں، یہ بات سمجھیں، ہم نے اس کی بڑی پرائس پے کی ہے، بہت پرائس پے کی ہے پاکستان نے ایٹمی پاور بننے کے لیے، تو اس کے نتیجے میں ہمیں تو بہت زیادہ عزت ملنی چاہیے تھی نا۔ ہمیں تو دنیا جڑی ہے ساڈے اگے پیچھے گھومنی چاہیے تھی کہ بھاجی چنگا بھلا چودھری ہے بھائی علاقے دا، اینوں ذرا اینل بنا کے رکھو، یہ کو ذرا آگیا لو، اینوں ذرا اجازت لو کہ اسی یہ کرنا ہے۔ ہمارے حالات یہ ہیں کہ جناب فیصلے کسی نے کرنے نے تو اسی جناب ہوتے جی زوری کرنی ہے۔ یہ حالات ہمارے کیوں بنے؟ سر یہ اسی لیے بنے ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی اقتدار اعلیٰ کی قوتیں موجود ہیں، یعنی جتنی اقتدار کی قوتیں ہیں، پاور پولیٹکس کرنے والی ہیں، سر وہ صرف اس پاور دے کیک دے چو اپنا حصہ سمیٹ رہے، اور یہ سلسلہ اب کا نہیں ہے، یہ پچھلے کو 3-4 سال میں تو بہت انی پہ گئی نا عمران خان کے آنے کے بعد۔ انہوں تو خیر معذرت کے ساتھ میں کیا خان صاحب کے بارے میں بات کروں، انہوں تو مطلب محلے دا بھی چودھری نہیں بنانا چاہیے سی۔ اس سب سے ناکام اور جڑا منہ تے وجن والا پروجیکٹ اسٹیبلشمنٹ نے کیا نا پروجیکٹ عمران، سر وہ یہ تھا۔ اتنے برے طریقے سے فلاپ میرا خیال ان کا کوئی پروجیکٹ نہیں ہوا، پولیٹیکل ہو یا عسکری ہو، جتنے برے طریقے سے یہ فلاپ ہوا ہے، تو وہ ان کو تو خیر چھوڑ دیں، مگر اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں، مطلب یہ جب آ کے بیٹھ گیا اپنا پرویز مشرف، ٹھیک ہے، 12 اکتوبر 99 کو، تو سر اس سے 2 سال پہلے پاکستان اپنے آپ کو 1 سال پہلے بلکہ ایٹمی پاور بنائی تھی سر، اور پاکستان کی ایک اہمیت بننی شروع ہوئی تھی۔ یہ جو واجپئی صاحب تھے وہ بس بہ کے پائن لاہور آئے سن،
اور آ کے منار پاکستان پہ جا کے انہوں نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا، باقاعدہ اعلان کیا تھا. یہ ہماری جو ہے نا ریجن کے اندر ایک اہمیت بڑھ رہی تھی. سر مشرف صاحب نو پتہ نہیں کی ہوا انہوں نے آگے قبضہ کر لیا سر، اور حالات اتنے خراب ہوئے اس کے بعد سے اب تک کہ اب حالات یہ ہیں کہ سر افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، وہ آپ سے ڈیل نہیں کرتے نہ، وہ براہ راست تو طالبان نو بلاندے نے اور دوحہ میں بٹھا کے مذاکرات کرتے ہیں. آپ کو انہوں نے لفٹ کرانی چھوڑ دی. پھر اب ایران کے اندر اور جو سعودیہ کے اندر اور جو یہ سارا معاملہ میں نے کو بتایا وہ ہو رہا ہے، تو سر اسی کی کر رہے ہیں، اسی سر اتنے ایک دوجے لت کھینچ رہے ہیں. اسی کہہ رہے ہیں آرٹیکل 6 لگے گا، دوجا کہندا جناب رسے کٹ جان گے، گلے ود جان گے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے تاریخ میں یہ بات رقم ہے، جو دوست تاریخ سے واقف ہیں انہوں نے ضرور یہ بات پڑھی نہیں ہوگی تو سنی ضرور ہوگی کہ جب ہلاکو خان بغداد فتح کرنے کے لیے نکلا آتے وہ تڑی لا کے نکلے ایسے کہ میں آ رہے ہیں، تو وہ جو وہاں کا حکمران تھا نا سر، وہ اس وقت طاقت کے نشے میں مطلب انہوں بڑا نشہ سی، وہ کہنا سی کہ ایسی دی تیسی ہلاکو ہاں کی ویچتا ہے، میرے کو تو پتہ نہیں کتنے لکھاں دی فوج ہے. تو وہ اس نے اس کو لفٹ نہیں کروائی، اور بغداد کی گلیوں میں ہر موڑ دے ہوتے اس وقت مناظرے جاری تھے سر، بہت چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر جو اس وقت کے عالم تھے اپنی طرف سے وہ سر مناظرے کر رہے تھے. پاکستان کے حالات آپ کو اس حالات سے مختلف مجھے تو دکھائی نہیں دے رہے. ایتھے ہلاکو ہاں کسی نے تڑی نہیں لائی سانو یہ تکر، لیکن پائن ہلاکو ہاں بوئے تے آیا کھلوتا ہے. میں جو اشارے دینے کی کوشش کر رہا ہوں وہ اللہ کرے کہ آپ تک یا جو اقتدار کے نشے میں اس وقت کیا کہنا چاہیے سرشار لوگ ہیں، چاہے وہ اتحادی حکومت ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ عمران خان ہے، انہوں تے پتہ نہیں کیڑا کیڑا نشہ، ویسے وہ سب کو ملا جلا کے میں بات کر رہا ہوں. اللہ کرے انہوں سمجھ آ جائے کہ پائن ہے پوٹن جڑا نا اے تہران آ کے کوئی اتھے کیڑی کاڈا نہیں کھیڑ رہا، اور جو بائیڈن ہے وہ جو مڈل ایسٹ کے دورے پہ آیا ہوا ہے وہ اتھے سر انہوں کوئی شوق نہیں کہ وہ اتھے جناب کوئی میرا مطلب ہے جنہ کماں لی ساڑھے بندے دبئی چاہتے ہیں وہ ہو جا کو کام کرن نہیں آیا سر اتھے. ٹھیک ہے، اتھے کو پتنگ بازی کرن نہیں آیا. چلیں بات اس طرح کر لیتے ہیں. یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس کے اثرات پاکستان پر آئیں گے. انفارچونیٹلی پاکستان کی جو قیادت اس وقت موجود ہے، یعنی چاہے وہ اپوزیشن کی صورت میں ہے چاہے وہ حکومت کی صورت میں ہے، انہوں نے پائن سارے اپنی پڑی پئی. یہ ایک سیریس صورتحال ہے میری نظر میں. بطور پاکستانی میں اس پر کافی پریشان ہوں. پتہ نہیں، ہو سکتا ہے میرے پاس انفارمیشن کم ہو سکتا ہے میں کیا کہنا چاہیے کہ خام خواہ اوور سینسٹیو ہو رہا ہوں، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جیسا ایک پڑھا لکھا نوجوان ہمارا وزیر خارجہ ہے، جس کے ساتھ جو امریکی وزیر خارجہ ہے سر کو 1.5-2 گھنٹے کی لمبی ٹیلی فون تے کال کرتا ہے، اور آصف زرداری جیسا جو ہے ایک زیرک سیاستدان ہے، اور نواز شریف جیسا 3 بار کا وزیر اعظم ہے، وہ سر اس حکومت کے سربراہ ہیں سر، مالک ہیں. تو وہ اگر وہ پریشان نہیں ہیں اور وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے تو میرا مطلب ہو سکتا ہے میں کوئی ایم ہی اوور سینسٹیو ہو رہا، لیکن مجھے یہ کنسرن ضرور تھا تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں. بہرحال جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے، اے کھیل تماشی علی کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا، میں تجھے پھڑ لوں گا، اے جڑی سلطانہ ڈھکو والی فلم چلی ہے سلطان رہی علی، ٹھیک ہے، تو یہ مطلب میرے لیے تو کھیل تماشا سر. کوئی اس کو اگر سیریس لینا چاہتا ہے تو وہ دی مرضی ہے، باقی سیریس معاملہ اس وقت ضرور ہو جائے گا آج، یعنی اگر کابینہ نے منظوری دے دی گرفتار کرنے کی سر، تو پھر خان صاحب دیاں بڑکاں ختم اور پھر سیریس فلم شروع ہو جائے گی. تو اودے چ خان صاحب دی جڑی اینڈنگ ہے نا وہ بڑی دردناک ہوگی، مجھے ایسا لگ رہا ہے. لیکن مجھے خان صاحب سے کوئی غرض نہیں، معذرت کے ساتھ مجھے جو حکومت بیٹھی اس وقت اس سے بھی کوئی غرض نہیں، مجھے غرض ہے اپنے ملک کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو مستقبل میں بڑا مضبوط ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے ہمارے حکمرانوں کو اور وہ جو اقتدار کی ہڈن قوتیں ہیں نا سر، ان سب کو مل کر یکسو ہو کر ایک پالیسی بنانی پڑے گی. اور وہ پالیسی آئین دے چکا ہے کہ آئین پر عمل کریں، چیزیں بہتری کی طرف چلی جائیں گی. میری ناقص رائے میں تو یہی ایک پالیسی ہے. باقی بھائی بڑے وڈے دماغ بیٹھے نے، آپ کے بھی بڑا ذہن ہو سکتا ہے، آپ کے خیال میں اگر کوئی چیز اس کے علاوہ بھی ہو تو لکھ ضرور دیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.